بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم. جیسے کہ رمضان مبارک چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ بھی کچھ امن و امان اور کچھ گہما گامی ان دنیا کے اندر گزر چکا ہے، اور یہ تیسرا عشرہ سمجھے کہ اترائی کے اوپر آخری لمحات کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اپنے پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ کے پلیٹ فارم سے گائے بگائے کچھ نہ کچھ جو دنیا کے اندر حالات چل رہے ہیں یا جو چیزیں یہ موقف ہے، خاص کر مملکت خدا داد پاکستان کے بارے میں ہم کہتے رہتے ہیں. تو جو ہم ایکچولی جو ملت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، تو جب کہ پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ جو کہ PKUL کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ عام عوام مشترکہ پیپل ٹو دی گیدر کی بات کرتے ہیں. چونکہ یہ لوگوں کی لازوال قربانیوں سے پہلے کہنے کا کیا ہے، آج کل جدید ٹیکنالوجی سب چیزیں خاص کر ہماری یوتھ، جب کہ ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو یوتھ ہے نا امید نہ نہیں ہونا چاہیے اس کی ذات پاک کی جو ہماری عنایات ہیں اس کی وجہ سے. اس لیے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان اور کشمیر کا جو اصول یا ہمیں ملا ہے، یہ لازوال قربانیوں کی وجہ سے جو عام عوام ہے، یقین کیجئے بہت زیادہ جانی مالی عزت جو چیز بھی ہے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے بہت لازوال قربانیاں دی گئی ہیں. تو یہ ہمیں مملکت خدا داد پاکستان اور کشمیر کی جو یہ ملک ہے جس کی اہمیت حیثیت بہت دنیا میں مانی جاتی ہے، یہ ملا ہے. لیکن اس کے اندر عوام کی بہت زیادہ قربانیاں، یہ عام جو یوتھ ہے ہماری ینگ جنریشن ہے جو اکثریت میں ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ معزز ہمارے مستقبل کے اثاثوں کہ دی ورلڈ از انڈرنیتھ ان یور فنگر ٹپ، آپ کے اس پوروں کے نیچے یہ پوری دنیا آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مملکت ہمیں آزاد ہوئی ہے، ادھر بانیان پاکستان اور بانیان کشمیر، ان کے جو اسلاف آباء و اجداد یا ان کی جو خاندانی یا فیملیاں جو بھی آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ملک اس خطے میں حاصل ہوا ہے. اسی طرح اپنے اپنے ملک بھی ان لوگوں کی تردد اور جو باغ دوڑ اور قربانیوں سے وہ ملک بھی حاصل ہوئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی 75 سال ہونے کو ہو رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اسرائیل کا بھی وجود ہوا ہے، جبکہ 1917 میں بلفورڈ جو معاہدہ ہے، جو UK کیبنٹ ہے، وہ انٹرنیشنل سطح پہ جو UK کیبنٹ ہے وہ برطانیہ، ملکہ برطانیہ یا برطانیہ تھا، وہ چلاتا تھا دنیا کو یا کچھ کرتا تھا. لیکن اس کے پیچھے طاقتیں تھیں جو لے کے اس کو چلاتی تھی، کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار اس لیے برپا کی گئی تھی کہ یہ طاقت کا توازن اور یہ سپر پاور کس کو بنانا ہے، وہ منتقل ہو کے دجالی ریاست جو امریکہ یونائٹڈ نیشن جس کو بولتے ہیں، جس کا آج کا یہ ٹرمپ ہے کیا کر رہا ہے جو آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد پیچھے سابقہ دوار میں بھی ان کے صدور یا جو چیز وہ آئے ہیں چلے. بات کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اب آپ کے یہ دیکھنا ہے کہ ادھر ہمارے جو پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ PKUL ملت ابراہیمی، ایکچولی ملت ابراہیمی وہ کہ ابراہیم علیہ السلام جس کی آگے اولاد ہے اسحاق، یعقوب اور اسماعیل ان کے بڑے بیٹے تھے. یہ ہمارا دور چل رہا ہے، یہ یقین کیجیے میرے بچوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو دور 2000 سالہ چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا پاکستان کا اور یہ مسلمانوں کا اسلام کا دور چل رہا ہے. اسلام تو سر جی اسی ٹائم نافذ ہو گیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ کی مخفی طاقت تھی. اللہ تعالیٰ خود ایک مخفی پوشیدہ طاقت تھی. رب کی ذات پاک نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کن فیکن بگ بینگ ہوا ہے، یہ دنیا ہمارے وجود میں آئی ہے. اس کے پاس پھر پہلے سے جب یہ پلان بنانا تھا، 7 آسمان 7 زمین اور 7 جگہ کی مٹی، انسان بنا ہے، سمندر، یہ سب چیزیں انکلوڈ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی تخلیق اس نے اپنا نائب بنانا تھا. آدم اس نے نائب بنانا تھا، جبکہ اس کے پاس اپنی مخلوق ناری نوری، جو نوری ہے وہ فرشتے تھے، حکم بجا لاتے تھے، اور جو ناری تھا وہ شیطان تھا. اس کے باوجود اس نے چاہا کہ یہ دنیا کے اوپر جب دنیا بنانی ہے تو اس کے اندر اس کا اپنا نائب چاہیے، وہ نیچے تو نہیں اترے گا نا.
معافی چاہتے ہیں تو پھر اس نے اپنا نائب انسان بنایا ہے، آدم کی نسل ہے، ہم تم سب اس کی ہوگی اولاد بنائی ہے۔ اب آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بانیان پاکستان، بانیان کشمیر کے کیا طور طریقے اور اہم مقاصد ان کے کیا تھے، کیا حاصل ہوئے ہیں 50 سالوں میں، عام عوام کو کیا ملے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کشمیر اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، یہ بھارت وغیرہ دنیا اور لوگوں کی بھی جو عام عوامی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اوپر وہ فیصد بدل جاتا ہوتا ہے۔ جہاں تک ہم آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو نظر دوڑائی جائے تو دنیا بے یک وقت دو مختلف حصوں کا سامنے کر رہی ہے۔ سب وہ کیسے انسان اور انسانیت، ملک اور اس کی عوام ٹائٹل ہوتی ہے۔ اس میں ایک طرف انسانیت کی تاریخ جب ہم دیکھیں، جبکہ دوسری طرف انسان خوراک اور بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مخالف شیطانی حربیں ہیں، جبکہ ہتھیاروں کی بھرمار ہے، ہر چیز ہے، یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو پہلے بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ سکریپ وغیرہ، پھر اس میں معافی چاہتے ہیں، یہ سکریپ ہی ہے نا جو نکالتے ہیں، استعمال ہوتا ہے، لیکن ان میں تو انسانیت ہی بن جاتی ہے نا۔ تو یہ خطرناک ہے جو اس کے لیے، انسان کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اور شیطانی حربیں ہیں۔ چلو جو کچھ بھی اپنے ملک کے ڈیفینڈ ہوتے ہیں، یہ جو چیز بھی ہوتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایک کھلا تضاد ہے۔ یہ اخلاقی نہیں بلکہ تہذیبی اور اس کے لیے سیدھا انسانی بقا کا سوال یہ بن جاتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے تازی آکسیجن، آب و ہوا اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی ضرورت کے لیے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے دھرتی جو زمین، 7 زمینیں بنائی تھی، اس کے اندر زراعت، معدنیات، ڈیم، پانی، یہ سب چیزیں بھی تھی اور یہ ہیں، اس کے استعمال کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ جبکہ جو میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو میزائل، اسلحہ، گولہ بارود، ایٹمی، یہ وہ ہوائی جہاز وغیرہ، اس کی جو آج دنیا میں میزائل، ڈرون، ایٹمی ہتھیار اور جو اس کے قدیم اسکریپ کی جو ہے چل جانے کے چند منٹوں، یہ یقین کیجیے ان کے چل جانے کے چند منٹوں کے اندر دنیا کی تہس نہس ہو جائے گی۔ اس کی ایسی صلاحیت ہے کہ یہ پوری انسانیت اور شہروں کو منٹوں کے اندر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف عالمی سطح پر پیدا ہونے والی خوراک اتنی ہے کہ پوری انسانیت کو فراہم کی جا سکتی ہے، ایسی مچھلی پرند بھی آتی ہے جو خوراک آدمی کھاتے ہیں، جو چیز کرتے ہیں ساتھ، خاص کر عرب کنٹریوں میں خوراک بہت ضائع ہوتی ہے اور جگہوں بھی ہوتی ہے، چلو ان کا اپنے امیر کبیر جو چیز ہے، لیکن اگر کوئی ضائع ہوتی ہے، کچھ کرتی ہے، تو یہ بھی ایک امر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ وہ جانور، پرند سب چیز چلو وہ بھی کھا لیتی ہے، لیکن اگر وہ جو سکریپ چل جائے تو چند منٹوں کے اندر یہ سب کچھ ایندھن کا ڈھیر بن جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر پیدا ہونے والی خوراک اتنی ہے کہ پوری انسانیت کو یہ فراہم کی جا سکتی ہے آرام سے، جس کے لیے اگر مزید خدا نہ خواستہ کہ ممالک کے اندر کوئی تباہی بربادی ہو جائے یا کچھ چیز اس کے اندر نہ اویلیبل ہو، تو خوش قسمتی سے کہنے کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو بر صغیر کے اندر خطہ ہے، ہم ہیں پاکستان اور کشمیر، یہ خطہ موجود ہے، یقین کیجئے پاکستان اور کشمیر کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، ابھی ادھر تو آئے نہیں ہیں، جبکہ ہم کشمیر، ریاست جموں کشمیر کی جب بات کرتے ہیں مکمل جو پاکستان کا ایسا، اور یہ ہونا چاہیے تھا جو ملا نہیں، اب آگے موقع اسے ملنا چاہیے، جو کہ یو کے کیپٹل کے فیصلے تھے، یہ تو انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ سر یہ ریاست جموں کشمیر کی جو 85,000 مربع میل ٹیریٹوری کے اندر دنیا کا 90% معدنیات ہے، قدرتی وسائل ہے، یو نیم اٹ، جو کہ پوری عالمی انسانیت اور انسانوں کے لیے معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ سر جی یہ ہم ثابت کر کے بتا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، دلائل ہے، ہر چیز ہے، اور جو کہ ہے تو لے دے کہ یہ جموں کے بعد جو تیل، کروڈ آئل ہے، تیل ہے، یہ جہاز ہے، یہ جو چیزیں ختم کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ باقی آ کے کیسے سروائیو کریں گے، کیسے چلیں گے؟ اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیریٹوری کے اندر اگر یہ دنیا کا 90% ہے تو یہ ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ ہمیں وسائل میں جو اس کے جو نظام ہے، اس کی ناکامی کی وجہ سے جو نظام ہے جو یہ چل رہا ہے نظام، اس کی ناکامی ہے، چونکہ یہ آپ نے دیکھے نا کہ
اس مسئلے ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو حل ہی نہیں ہونے دیے. یہ سامنے کھڑا ہے, یہ حل طلب ہے, یہ حل ہو جاتا ہے تو یہ امن و امان کی یہ گارنٹی ہے پوری دنیا کے لیے. اگر معاشی پہلو سامنے آپ رکھ رہے ہیں تو ہم اتنی سی بات کر دیتے ہیں چلو پاکستان کے پاس بھی ایٹمی بم ہے, انڈیا کے پاس ہے, چائنا یہ خطہ کی طرف خطرناک ہے, اور ساتھ ہی رشیا اور جو ممالک رشیا سے ٹوٹ کے آزاد ہوئے, کرغزستان, ازبکستان, ترکمنستان, ان کے پاس بھی ایٹمی اسلحے, جو ساری ٹوٹل دنیا کے ایٹمی اگر اسلحے کو دیکھ لیں سر جی, یہ تقریباً آ جاتا ہے ان کی تعداد سر $19 ٹریلین, جو دجالی کرنسی ہے, کرنسی کو غور سے دیکھیں نا, یہ دجالی کرنسی ہے, یہ اس کی قیمت بنتی ہے جو ابھی ایٹمی موجود ہے لوگوں کے پاس. پہلے تو جو ایٹمی استعمال کر کے تجربہ کر سکتا ہے, دہشت گردی تو وہیں شروع ہو گئی تھی, ناگاساکی, ہیروشیما, جب امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار جو چیزیں اس کے اندر استعمال کر کے تجربہ کیا تھا, دہشت گردی اس سے شروع کی تھی, جس کی لہر ابھی بھی افغانستان